السلام علیکم عزیزوں، میں زہرا بطول آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل عروج اردو میں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ دن پہلے RPSC والوں کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جس میں اچھی خاصی تعداد میں ہر ایک سبجیکٹ کی سیٹیں دیکھنے کو ملی۔ اب آپ کے من میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ یہ فارم کب فل کیا جائے گا، اس کی ڈیٹ کب تک ہے، اور اس کا کیا سلیبس رہنے والا ہے، اس میں کس سبجیکٹ میں کتنی سیٹیں آئی ہوئی ہیں۔ یہ سب آپ کو اگر جانکاری حاصل کرنا ہے تو فیضی سر نے عروج اردو چینل پر اس نوٹیفیکیشن پر بحث کی ہوئی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا، آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے بتایا آپ کو پہلے ہی کہ RPSC والوں کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اس میں ہر ایک سبجیکٹ میں اچھی خاصی تعداد میں سیٹیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ اردو میں بھی گریڈ 1 میں بھی گریڈ 2 میں بھی اردو کی سیٹیں بھی اچھی تعداد میں موجود ہیں، اچھی تعداد میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آج کی جو یہ ہماری کلاس ہے RPSC سیکنڈ گریڈ کے لیے کہ اردو کی ہے، اس کا سلیبس آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں کہ RPSC گریڈ سیکنڈ کے اردو کے لیے ہمارے اردو چینل پر فری بیچ اسٹارٹ کیا گیا ہے، جس میں آپ کو فری نوٹ سے فری ویڈیوز اور فری موک ٹیسٹ دیے جائیں گے۔ اگر آپ اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے اردو چینل سے جڑ جائیے، اور آپ کو جڑ کر کے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا، اور آپ بآسانی اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔ تو چلیے آج کی یہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں، راجستھان پبلک سروس کمیشن اجمیر کی طرف سے یہ سلیبس جاری کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ گریڈ سیکنڈ کے اردو کا ہے یہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا سلیبس کیا رہنے والا ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، آج ہم اس سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اردو کا جو سلیبس ہے، اس کو سب سے پہلے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ اول، پہلا ہے حصہ اول، اور دوسرا کیا ہے؟ حصہ دوم، حصہ دوم کے نام سے، اور تیسرا حصہ سوم، ٹھیک ہے۔ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، اس سلیبس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کون کون؟ پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلا حصہ کس لیول کا ہے، اور دوسرا کس لیول کا ہے، اور تیسرا کس لیول کا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حصے میں ہمیں کس لیول کی پڑھائی کرنی ہے، دوسرے میں کس لیول کی پڑھائی کرنی ہے، اور تیسرے میں کس لیول کی پڑھائی کرنی ہے۔ تو پہلا جو حصہ ہے وہ ہمیں سیکنڈری لیول کا پڑھنا ہے۔ کون سا پڑھنا ہے؟ سیکنڈری لیول کا پڑھنا ہے ہمیں، یعنی اس میں 9 10 11 12 6 سے لے کر 12 تک کا ہمیں پڑھنا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کون سا موضوع ہمیں دیا گیا ہے؟ حروف تہجی دیا گیا ہے۔ کون سا موضوع دیا گیا ہے؟ حروف تہجی۔ دیکھیے، اگر ہم کوئی کسی بھی ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، یہ ہمیں جانکاری ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں سلیبس جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے کلاس کی شروعات سلیبس سے ہی کر رہے ہیں کہ کیا سلیبس رہنے والا ہے، ہمیں کتنا کتنا کس ٹاپک میں کتنا کتنا پڑھنا ہے، اور کس حساب سے پڑھنا ہے، کون کون سے ٹاپک پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حصہ اول میں سب سے پہلا جو موضوع دیا گیا، سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی، حروف تہجی کی کتنی قسمیں ہیں، حروف تہجی کتنے ہیں، کتنے طرح کے ہوتے ہیں، اور پھر بناوٹ کے لحاظ سے کتنے ہیں، تلفظ کے اعتبار سے کتنے ہیں، اس سب چیزوں کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اعراب۔ اعراب کیا ہے، اعراب کی کتنی قسمیں، اعراب کتنے طرح کے ہوتے ہیں، اس سب کے بارے میں ہو گیا۔ اور تیسرا ہے اسم اور اس کی قسمیں، اسم کی حالت کیا ہوتی ہے، صورت کتنی ہوتی ہے، اور قسمیں کتنی ہیں، اس سب چیزوں کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ چوتھے پہ آ جاتا ہے صفت اور اس کی قسمیں، اس کے بعد فعل اور اس کی قسمیں، مشتق، مرکب، جنس، تعداد، یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے حالت اور اس کی صورتیں، مفرد، مرکب، رموز و اوقاف، سکتہ، وقفہ، رابطہ۔ رموز و اوقاف میں کیا کیا آئے گا؟ سکتہ آئے گا، وقفہ آئے گا، رابطہ آئے گا، تفصیلہ آئے گا، ختمہ آئے گا، واوین آئے گا، فجائیہ آئے گا، سواریہ آئے گا، خط، قوسین، زنجیرہ۔ اب دیکھیے، جب ہم ان سب کو تفصیل سے جان جائیں گے، پڑھ لیں گے، تو ہمیں معلوم چل جائے گا، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سا نشان کہاں پر لگایا جائے گا، کہاں پر وقفہ کے لیے کون سا نشان ہے، سکتہ کے لیے کون سا نشان ہے، رابطہ کے لیے کون سا نشان ہے، یہ ہمیں اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عرض نویسی۔ عرض نویسی کے لیے مضمون نویسی کے اصول، خطوط نگاری، نجی خط، سرکاری خط اور تہمینی خط، متضاد، مترادف، محاورات اور ضرب الامثال۔ یہ سب بہت ضروری ہے، کیونکہ عوام میں بہت محاورات کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت ضرب الامثال کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت اپوزٹ بھی بولتے ہیں ہم، جہاں ہمیں اپوزٹ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ سب جو سلیبس ہے، ہمیں کس لیول کا پڑھنا ہے؟ سیکنڈری لیول کا پڑھنا ہے۔ کیا کیا پڑھنا ہے؟ حروف تہجی، اعراب، اس کی قسمیں، صفت اور اس کی قسمیں، فعل اور اس کی قسمیں، مشتق، مرکب، جنس، تعداد، حالت اور اس کی صورتیں، مفرد اور مرکب کے جملے،
رموز اوقاف، رموز اوقاف میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ سقطہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلہ، ختمہ، واوین، فجائیہ، سوالیہ، خط، قوسین اور زنجیرہ۔ عرضی نویسی کے طریقے، یعنی خط کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، کس طرح عرضی پیش کی جاتی ہے، اور مضمون کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، مضمون کے کیا اصول ہوتے ہیں، خطوط کس طرح لکھا جاتا ہے، نجی خط کیسے لکھا جائے گا، سرکاری خط کیسے لکھا جائے گا، متضاد کیا ہوتا ہے، مترادف کیا ہوتا ہے، محاورات کیا ہوتے ہیں، ضرب الامثال کیا ہوتا ہے، یہ سب کے بارے میں ہم اچھی طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ ہمارا جو تھا یہ حصہ اول یونٹ فرسٹ، یعنی پہلا حصہ جو ہے اس کا یہ سے اب اس میں اتنا سلیبس تھا، کیا تھا سیکنڈری لیول کا یہ سارا تھا، جو پڑھائی ہمیں کرنی تھی، جو مضمون تھا یہ سیکنڈری لیول کا تھا۔ اب ہم آ جائیں گے حصہ دوم پر۔ حصہ دوم پہ کس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، کس لیول کا پڑھنا ہے؟ ہمیں حصہ دو میں گریجویشن لیول کا پڑھنا ہے۔ دیکھیے اس میں دو بھاگ میں بانٹا گیا ہے، دو حصے میں بانٹا گیا ہے، الف اور با، ٹھیک ہے۔ حصہ دوم کو بھی دو حصوں میں بانٹا گیا، کس میں الف اور با میں۔ الف میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا، ایہام، تجاہل عارفانہ، تضاد، تلمیح، تنسیق، حسن تعلیل، مبالغہ، لف النشر، مرات النظیر۔ یہ سب جانتے ہیں کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ ابھی نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر آپ جان بھی رہے ہوں گے کہ ہاں یہ شعر و شاعری میں استعمال ہوتا ہے، جب ہم یہ سب چیزوں کی یہ سب تعریفیں پڑھ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس شعر میں حسن تعلیل پائی جا رہی ہے، کہاں پر مبالغہ آرائی کی گئی ہے، کہاں پر لف و نشر ہے، کہاں پر تجاہل عارفانہ ہے، کہاں تضاد ہو رہا ہے، یہ سب ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کہاں پر ایہام کس شعر میں پایا جا رہا ہے، جب ہم اس کی تعریفیں، اس کی قسمیں اور اس کو بالکل تفصیل سے پڑھ لیں گے، تشریح کے ساتھ پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں کون سے شعر میں کیا پایا جا رہا ہے، کس شاعر نے کس چیز کا زیادہ استعمال کیا ہے نا۔ اب آگے دیکھتے ہیں تجنیس اور اشتقاق، یعنی تجنیس اور اشتقاق یعنی جنس۔ پھر اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل کی تعریف، یعنی جو یہ نیچے دیا گیا ان سب کی تعریفیں ہمیں پڑھنی۔ کیا کیا ہے؟ غزل ہے، قصیدہ ہے، مثنوی، رباعی، مرثیہ اور قطع، مخمس، مسدس، مربع، معرہ نظم، آزاد نظم، یہ سب کو پڑھنا ہے۔ یعنی آپ جان لیں کہ یہ جو ہے اوپر والا یہ غزل سے ریلیٹڈ ہے، سب غزل سے ہی تعلق رکھنے ہیں، یہ سب کے بارے میں پڑھنا۔ اس کے بعد آ جائیں گے ہم یہ سب نظم اور نثر، یہ سب نظم کے بارے میں، تب آ جائیں گے ہم نثر پر۔ نثر میں دیکھو بے میں کیا ہے؟ دکن میں اردو مثنوی کی ارتقاء، دکن میں اردو مثنوی کی ارتقاء، شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقاء 1857 تک، شمالی ہند میں اردو شاعری کا ارتقاء 1857 تک، علی گڑھ کی تحریک، علی گڑھ کی ادبی تحریک، ادبی خدمات کیا تھی، اس سب کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ علی گڑھ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، شمالی ہند کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اب ہمیں تفصیل سے پڑھنا ہے، کون سا؟ 1857 تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابتدا سے لے کر جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، ابتدائی ارتقاء سے لے کر کے 1857 تک ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ جدید شاعری، کیا ہے؟ جدید شاعری۔ جدید شاعری میں پہلا کیا ہے؟ غزل، نظم، جدید اردو نثر، یہ سب تین حصوں میں دیکھو بانٹا گیا ہے اس کو بھی۔ کیا ہے؟ غزل، پہلا غزل ہے مندرجہ ذیل شعراء کی غزل گوئی اور سوانے سے متعلق سوالات، یعنی ہمیں غزل میں کون کون سے شاعر کا پڑھنا ہے؟ شاد عظیم آبادی ہو گئے، فانی بدایونی ہو گئے، اصغر گونڈوی، حسرت موہانی، مجروح سلطان پوری، فراق گورکھپوری، ناصر کاظمی، ان سب کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے، ان کے غزلوں کے بارے میں پڑھنا ہے، ان کے سوانے، ان کی سوانے حیات کیا ہے، ان کی زندگی کس طرح گزری ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کارنامے کیے ہیں، کیا کیا کس طریقے سے ان کی زندگی رہی ہے، ان سب کے بارے میں ہم تفصیل سے جانکاری حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ نظم میں اب ہمیں کس کس شعراء کو پڑھنا ہے؟ الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، جوشم علی آبادی، اختر شیرانی، نون میم راشد، میرا جی، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، اختر الایمان، یہ سب کو ہم نظم، جو ان کا نظم میں جو کردار رہا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سوانے بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جدید اردو اور اردو نثر۔ جدید اردو نثر میں کیا کیا آ جائے گا؟ ناول نگاری، افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری، خاکہ نگاری، انشائیہ نگاری، رپورتاس نگاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جیم میں کیا ہے؟ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، یہ سب سے مین ہے کہ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء، کیونکہ جب ہمیں اردو زبان پڑھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ اردو زبان کی شروعات کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، اس کا آغاز کس طریقے سے ہوا، اس کا آغاز و ارتقاء کیا کیا ہے، سب کچھ ہمیں ڈیٹیل میں جاننا پڑے گا۔ اس کے بعد جاتا ہے اردو زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات۔ اب دیکھیے اردو زبان جب شروع ہوئی ہے اس میں کس کا کیا نظریہ ہے، کہاں سے شروع ہوئی، کس جگہ سے شروع ہوئی ہے، کس زبان سے مل کر شروع ہوئی ہے، اس سب کے الگ الگ مختلف نظریات ہیں ماہرین زبان کے، اس لیے اس کو بھی ہمیں بہت تفصیل سے ایک دم گہرائی تک جاننا ہے، اور یہی ہمیں ٹاپک اس میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مندرجہ ذیل شعراء، ادباء اور شامل نصاب تخلیقیات سے متعلق سوالات۔
کون کون سے ہیں؟ میر تقی میر، پہلے کون سے شاعر ہیں؟ میر تقی میر، ٹھیک ہے۔ ان کا کیا ہے، ان کی کون سی غزل پڑھنی ہے؟ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، یہ سب کیسے پڑھنا ہے؟ مکمل غزل پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ مکمل۔ اس کے بعد کون آ گئے؟ خواجہ میردرد آ گئے۔ اس کے بعد شیخ امام بخش، وہ خواجہ میردرد کی کون سی غزل پڑھنی ہے؟ مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، اور تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، ان کی بھی یہ والی غزل پوری مکمل پڑھنی ہے۔ اس میں دیکھیے غزل کے ایک ایک شعر کو دے دیا گیا ہے، بتا دیا گیا کہ اس غزل کو پوری پڑھنی ہے، کس کی ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ شیخ امام بخش ناسک، میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا، یہ ان کی مکمل غزل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ نور ہے روئے مہجبی کا، کہ ہو خجل چاند جو 14ویں کا، یہ مکمل غزل ان کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش، ان کی کون سی غزل پڑھنی ہے؟ حباب آسام میں دم برتا ہوں تیری آشنائی کا، فریب حسن ہے گبرو مسلمہ کا چلن بگڑا، یہ مکمل غزل ساری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ ان کا کون کون سا پڑھنا ہے؟ عشرت قطرہ سے ہے دریا میں فنا ہو جانا، اور محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا، یہ مکمل غزل پڑھنی ہے۔ سب کی جتنا شعر دیا گیا سب کی مکمل غزل پڑھنی ہے۔ آگے دیکھ لے رہے ہیں کہ حکیم مومن خان مومن کی پڑھنی ہے، کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، حسرت موہانی کی ہو گئی، کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، اور فانی بدایونی کی ہو گئی، مال سوز غم ہائے نہانی دیکھتے جاؤ، یہ بھی مکمل غزل پڑھنی ہے۔ مانا حجاب دید میری بے خودی ہوئی، پراگ گورکھ پوری کی بھی پڑھنی ہے، پراگ گورکھ پوری کی ہو گئی، یہ سرمئی فضاؤں کی کچھ کن منا ہٹیں، یہ بھی مکمل غزل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک شب غم وہ بھی تھی جس میں جی بھر آئے تو اشک بہائیں، یہ مکمل غزل یہ بھی پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں نظم کی طرف۔ نظم میں کس شاعر کو پڑھنا ہے، کس کی کون سی نظم پڑھنی ہے؟ تو نذیر اگروادی کی ہمیں پڑھنی ہے مفلسی، یہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ الطاف حسین حالی کی کون سے پڑھنی ہے؟ مسدس مد و جزر اسلام، اور علامہ اقبال کی کیا پڑھنی ہے؟ خضر راہ، ٹھیک ہے۔ اور جوشمری آبادی کی کسان نظم پڑھنی ہے۔ فیض احمد فیض کی صبح آزادی پڑھنی ہے۔ اختر الایمان کی ایک لڑکا جو نظم ہے وہ پڑھنی ہے۔ سر سید احمد خان کی بھی پڑھنی ہے۔ محمد حسین آزاد کی بھی پڑھنی ہے، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ۔ اب یہاں دیکھیں سر سید احمد خان سے مضمون پڑھنا ہے، یہاں تک نظم کی بات تھی، اختر الایمان تک ایک لڑکا جو ہے یہ نظم کی بات تھی۔ اب آگے آ گیا ہے مضمون پڑھنا، کون سا مضمون پڑھنا ہے، کس کا مضمون پڑھنا ہے؟ سر سید احمد خان کا اپنی مدد آپ، اور محمد حسین آزاد کا سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، الطاف حسین حالی کا غالب کی شاعری، ٹھیک ہے، اور شبلی نعمانی کی شاعری کیا ہے؟ پطرس بخاری کی لاہور کا جغرافیہ، عبدالحق کا حالی، اور مہدی افادی کا اردو لٹریچر کی عناصر خمسہ، اور رشید احمد صدیقی کی شیخ پیرو، یہ سارے مضمون ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کو پورے مکمل پڑھنے ہیں۔ یہ دیکھیے مضمون دیا گیا ہے، مضمون کا نام دیا گیا، اور یہ جس کا مضمون ہے ان کا نام دیا گیا ہو، جس شاعر کا، جس مصنف کا، ٹھیک ہے۔ اتنا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس میں کیا کیا کتنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے حصہ سوم پہ آ جاتے ہیں۔ حصہ سوم میں دیکھیے زبان کی مہارتیں، پہلا کیا ہے؟ زبان کی مہارتیں۔ اب دیکھیے ہمیں زبان کی مہارتیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی زبان بولنے کے لیے پہلے اس میں ماہر ہونا تو پڑتا ہے نا، اس کو جاننا پڑتا ہے، تبھی تو ہم ماہر ہو پائیں گے۔ تو زبان کی مہارتیں، اب زبان کی مہارتیں میں کیا کیا ہے؟ پہلا ہے پڑھنا۔ پڑھنے میں کیا کیا آ جائے گا؟ تکبیری و تحلیلی طریقہ کار، حروف تہجی کا طریقہ، صوتی طریقہ، لفظ واری طریقہ، جملہ واری طریقہ، قصہ واری طریقہ۔ اس کے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے لکھنا۔ لکھنے میں کیا ہے؟ لکھنا سکھانے کے طریقے، ابجدی طریقہ، پستالوجی طریقہ، مانٹیسری طریقہ، پڑھو لکھو کا طریقہ، یہ سب ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ تدریسی طریقہ کار۔ دوسرا ہے تدریسی طریقہ کار۔ تدریسی طریقہ کار میں کیا کیا دیکھنا ہے؟ بیانیہ طریقہ ہو گیا، طریقہ تفویض ہو گیا، مسئلے کا طریقہ، تحقیقی طریقہ، مطالعہ زیر نگرانی، استخراجی اور استقرائی طریقہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرے نمبر پہ پڑھانے کی تراکیب اور مہارتیں۔ دیکھیے آپ ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں، آپ اسی کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ پڑھانے کی ترکیب کیا ہوتی ہے، پڑھانے کے لیے کیا کن چیزوں کا ضروری ہے، پڑھانے کی کیا کیا مہارتیں ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ سوالات و جوابات، مہارت روئی سوالات، مہارت تمہید، مہارت استعمال تختہ سیاہ، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے ہمیں استعمال کرنا ہے، کیا کی چیزیں، اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں چوتھے نمبر پہ اسباق کی تدریس۔ اسباق کی تدریس ہمیں کس طرح دینی ہے، سبق کو کس طریقے سے پڑھانا ہے، کس انداز سے پڑھانا ہے۔ پہلا اس میں ہے نثری اسباق، دوسرا ہے تدریسی نظم، اور تیسرا ہے تدریسی قواعد۔ یعنی جو نثر میں ہمیں پڑھانا، جسے مضمون پڑھانا ہے، یا پھر نثری چیزیں جو پڑھانی ہے، وہ سبق کس طریقے سے پڑھا جائے گا، نظم کس طرح پڑھا جائے گی، جسے نظم کو طرز میں پڑھایا جائے، راگ میں پڑھایا جائے، جس میں بچوں کو پڑھنے میں دلچسپی آئے، ہے نا۔ اور قواعد بھی، کیونکہ اردو کے لیے قواعد جاننا ضروری ہے، اردو زبان کو سیکھنے کے لیے قواعد جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے اپنے اس کلاس میں گریڈ 2 کے اردو کا سلیبس ڈسکس کیا۔
جس میں آپ کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آپ کو یہ کلاس کیسی لگی ضرور بتائیے گا, اور پھر ملتے ہیں کسی اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.